اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے سامعین کرام، ایک نہایت ہی خوبصورت حدیث لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثل ابن آدم ومثل الموت ومثل رجل کان لہ ثلاثۃ اخلاء۔ ارشاد فرمایا کہ ابن آدم اور موت کی مثل ایسے ہے جیسے شخص کے تین دوست ہوں۔ فقال لأحدہم ما عندک، اور وہ شخص اپنے پہلے دوست سے کہے کہ تیرے پاس میرے لیے کیا ہے؟ فقال عندی مالک فخذ منہ ما شئت۔ تو جو پہلا دوست ہے، اس کے تین دوست تھے، پہلے دوست سے اس نے پوچھا کہ تیرے پاس میرے لیے کیا ہے؟ تو وہ پہلا دوست کہتا ہے کہ میرا مال تیرے پاس ہے، اس میں سے جو چاہے تو لے لے۔ وَمَن لَّمْ تَأْخُذْ فَلَيْسَ لَكَ، اور جو تو اسے نہیں لے گا وہ تیرا نہیں ہوگا۔ ثُمَّ قَالَ لِلْآخَرِ مَا عِندَكَ، تو وہ دوسرے سے کہتا ہے کہ تیرے پاس میرے لیے کیا ہے؟ فقال اقوم علیک فاذا مت دفنتک وخلیتک۔ ثم قال للثالث ما عندک، تو دوسرے سے کہتا ہے کہ تیرے پاس میرے لیے کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں تیرے اوپر کھڑا ہوں گا جب تجھے دفنایا جائے گا، میں تجھے دفنا دوں گا اور تجھے اکیلا چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ تو پھر وہ تیسرے سے کہتا ہے ثم قال للثالث، وہ تیسرے سے کہتا ہے ما عندک، تیرے پاس میرے لیے کیا ہے؟ فقال انا معک حیثما کنت، تو وہ تیسرا کہتا ہے کہ تو جہاں کہیں بھی ہوگا میں تیرے ساتھ رہوں گا۔ تو یہ تین دوست تھے، تو ان کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے ذریعے سمجھایا۔ ارشاد فرمایا، پہلے دوست سے اس شخص نے سوال کیا تیرے پاس میرے لیے کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میرا مال تیرے پاس ہے، اس میں سے جو تو لے لے گا وہ تیرا ہوگا، جو نہیں لے سکے گا وہ تیرا نہیں ہوگا۔ دوسرا دوست یہ کہتا ہے کہ میں تیری قبر کے اوپر کھڑا ہوں گا اور تجھے جب دفنا دیا جائے گا تو میں اکیلا چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ اور تیسرا کہتا ہے کہ تو جہاں کہیں بھی ہوگا، اس دنیا میں ہوگا، آخرت میں ہوگا، قبر میں ہوگا، جہاں کہیں بھی ہوگا تو میں تیرے ساتھ ہوں گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا، فَأَمَّا الْأَوَّلُ فَمَالُهُ، تو وہ جو پہلا دوست تھا جس نے کہا کہ تیرے پاس میرا مال ہے، اس میں سے جو تو لے لے گا وہ تیرا ہوگا، جو نہیں لے سکے گا وہ تیرا نہیں ہوگا۔ تو ارشاد فرمایا جو وہ پہلا تھا وہ اس کا شخص کا مال ہے۔ ما فمالہ ما اخذ فلہ ومن لم یاخذ فلیس لہ، تو ارشاد فرمایا وہ مال جو اس نے کمایا ہے تو اس میں سے جو لے لے گا تو وہ تو اس کا ہے، جو اس نے کھا لیا، پی لیا، پہن لیا، ختم کر دیا تو وہ تو اس کا مال بچ گیا، یا اس نے جو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا وہ ہمیشہ کے لیے باقی رہ گیا۔ لیکن جو وہ مال چھوڑ گیا، جو اس کو نہیں، جب اس کو موت آئی تو وہ مال چھوڑ گیا تو وہ اب اس کی ملکیت میں نہیں رہا۔ تو ارشاد فرمایا یہ اس کا مال تھا جو اس میں سے اس نے لے لیا، اب اس نے اگر اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا تو وہ اس کے لیے ہمیشہ کے لیے قائم اور دائم ہو گیا، اور جو وہ یہاں دنیا کے اندر چھوڑ گیا اب اس پر حسرت کے سوا اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ فَأَمَّا الثَّانِي فَعَشِيرَتُهُ، اور جو دوسرا دوست جس نے یہ کہا تھا کہ جب تجھے دفن کیا جائے گا میں تیری قبر کے اوپر کھڑا ہوں گا پھر تجھے اکیلا چھوڑ جاؤں گا، تو ارشاد فرمایا وہ اس کے خاندان والے ہیں۔ جب انسان کی موت ہوتی ہے تو خاندان والے روتے ہیں، افسوس کا اظہار بھی کرتے ہیں، لیکن وہ قبر تک ہوتے ہیں۔ جب انسان کو دفنا دیا جاتا ہے تو پھر انسان قبر کے اندر اکیلا ہوتا ہے، وہاں پر انسان کے پاس کوئی نہیں جاتا، جتنا بھی عزیز رشتہ دار ہو، جتنا بھی قریبی رشتہ دار ہو، وہ انسان کو اپنے ساتھ قبر میں نہیں لے کے جاتا، قبر کے ساتھ انسان کے اندر نہیں جاتا، قبر کے اوپر کھڑا ہوتا ہے، پھر انسان کو تنہا چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جب انسان مر جاتے ہیں، جب انسان مرتا ہے تو پھر وہ قبر پر کھڑے بھی ہوتے ہیں، افسوس کا اظہار بھی کرتے ہیں، پھر وہ اکیلا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ وَأَمَّا الثَّالِثُ فَعَمَلُهُ، اور جو تیسرا ہے جس دوست نے یہ کہا تھا کہ تو جہاں کہیں بھی ہوگا میں تیرے ساتھ ہوں گا، تو ارشاد فرمایا وہ اس کا عمل ہے۔ تو جب انسان قبر کے اندر داخل ہوتا ہے تو وہ عمل بھی انسان کے ساتھ جاتا ہے۔ اب دیکھیے کہ تین چیزیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، مال، رشتہ دار اور
عمل، یہ تین چیزیں بڑی اہم ہیں۔ انسان اگر مال کما رہا ہے اور انسان اس کو اس نیت سے کما رہا کہ یہ ہمیشہ کے لیے میرے پاس رہے گا، تو مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا کہ یہ انسان کی غلط فہمی ہے۔ ارشاد فرمایا جب انسان کو موت آتی ہے تو انسان کے پاس کچھ بھی نہیں رہتا، وہ مال سارا یہیں پر چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ تو پھر اگر انسان نے غلط طریقے سے مال کمایا ہوگا، حرام طریقے سے مال کمایا ہوگا، تو رشتہ دار، وراثت کے حقدار وہ مال آپس میں تقسیم کریں گے اور اس کا حساب اس انسان کو دینا ہوگا، اس کا عذاب اس انسان کو بھگتنا ہوگا کہ تو نے حرام طریقے سے مال کیوں کمایا۔ اسی طرح رشتہ داروں کی وجہ سے اگر انسان اس دنیا کے اندر اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ رشتہ دار بھی کب تک انسان کے ساتھ رہتے ہیں؟ جب تک انسان قبر کے اندر دفن نہیں ہو جاتا۔ جب انسان قبر کے اندر دفن ہو جاتا ہے تو یہ رشتہ دار بھی انسان کو تنہا اور اکیلا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، تو پھر انسان قبر کے اندر اکیلا ہوتا ہے۔ لیکن ارشاد فرمایا کہ وہ عمل انسان کا ایسا عمل ہے وہ ہمیشہ انسان کے ساتھ رہے گا۔ اگر انسان نیک اعمال کرے گا، انسان اگر نیک اعمال کرے گا تو قبر کے اندر آسانی ہوگی، قبر کو اللہ ان نیک اعمال کی وجہ سے منور فرما دے گا۔ لیکن اگر وہ اعمال برے ہوئے تو وہ بھی انسان کے ساتھ قبر کے اندر داخل ہوتے ہیں اور ان کی وجہ سے انسان کو عذاب کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، اللہ کی ناراضگی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ دنیا کے معاملات بھی ضروری ہیں، لیکن اس کے ساتھ اخروی معاملات میں انسان کو زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ جہاں پر انسان اپنے رشتہ داروں کی ناراضگی کا خیال کرتا ہے وہاں پر اللہ کی ناراضگی کا بھی خیال کرے۔ اس دنیا میں انسان نے زندگی گزارنی ہے تو پھر آخرت اور قبر کو بھی اپنے سامنے رکھے اور اپنے ایسے اعمال کرے جو انسان کی نجات کا ذریعہ بنے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔